کہ آپ تقریباً 1.5 ارب پہ مشتمل ہمارا عالم اسلام ہے، لگ بھگ 60 کے قریب ملک ہیں، کسی کو جمہوریت صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہے۔ مہاتر کو یہاں بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے، ہی واز آلسو سیمی ڈکٹیٹر۔ تو آپ کے تو ڈی این اے میں نہیں ہے۔ پاکستان بنانے کے پیچھے بیسیکلی کون سا خوف تھا؟ کہ ہم اقلیت میں ہوں گے اور ہندو اکثریت میں ہوگا اور ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، اس لیے بھاگو۔ اچھا، یہ in a way this is one way of interpreting it۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میری کچھ فورنر سے بات ہوئی کہ بھئی تم لوگ تو پیداوار ہی ڈیموکریسی سے اسکیپ کی ہو، تمہیں جب پتا چلا کہ تم مائنورٹی میں ہوگے، تم اقلیت سمجھے جاؤ گے اور اقلیت کے طور پہ ٹریٹ کیا جاؤ گے، تو اس کو فیس کرنے کی بجائے تم لوگوں نے دوڑ لگائی۔ اچھا، 1000 سال کی غلامی اور آپ ایک جعلی سی جمہوریت جب آپ لانچ کریں گے تو یہ خنجر بھی چلیں گے، گولیاں بھی چلیں گے۔ ابھی آپ نے عابد شیر علی کا ذکر کیا، وہ تو بیچارہ ایک اسٹیٹ منسٹر ہے، آپ کا تو الیکٹڈ پرائم منسٹر جو بابائے قوم کے بعد اس ملک کی تاریخ کا پاپولر ترین، سب سے پڑھا لکھا، سب سے انٹیلیجنٹ، کئی کتابوں اور خوبصورت تحریروں کا مصنف، آپ کا تو وزیر اعظم قتل کے جرم میں پھانسی پا چکا ہے۔ اب وہ پھانسی ٹھیک تھی نہیں تھی، آپ کی عدلیہ جو تھی وہ کینگرو کوٹ تھی، وہ مذاق تھا، جوکر بیٹھے تھے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ عملاً کیا ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کا خوبصورت ترین، بریلینٹ ترین پرائم منسٹر قتل کے کیس میں پھانسی چڑھایا گیا۔ ذوالفقار علی آپ عابد شیر علی کی بات کریں، بنیادی طور پہ یہاں بہت کچھ ہے جس کو بہت ہی کھلے طریقے سے سرعام ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہم آج تک یہ کہتے نہیں سکتے کہ برے صغیر پہ 1000 سال کی حکومت، کون سی حکومت؟ یہ غزنوی، یہ غوری، یہ خلجی، یہ سارے، یہ بھائی اگر 2015 میں آپ کی حکمران ایلیٹ اتنی کرول ہے کہ اس عام آدمی کا خون چوس رہی ہے، اس کو ابیوز کر رہی ہے، اس کو لوٹ رہی ہے، آپ کا ہر حکمران بدنام زمانہ ترین آدمی ہے، ٹھیک؟ تو بھائی آج سے 200، 400، 500، 700، 800 سال پہلے کے جو آپ کے حکمران ہیں وہ تو انویڈرز تھے، وہ تو فورنرز تھے۔ ایک پیج پہ آپ مجھے پوری اپنی تاریخ اٹھا کے بتا دیں صرف 1 سال کے لیے، تو بھائی ایرانی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی ترکی ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے، اور ود ان ٹرکس آٹومن امپائر، میل ممبر ہی نہیں چھوڑنا خاندان کا۔ اچھا، محمود غزنوی بھی ٹرک تھا، اس کا خاندان اٹھا لیں، اپنے مغز اٹھا لیں، پوری تاریخ ایک ایک بڑا خاندان۔ اچھا، رشتہ داریاں کس سے گانٹنی ہے آپ نے؟ صلاح الدین ایوبی، وہ تو کرد تھا بھائی، اور کرد تو آج کی دنیا میں کسی اور مسلمان کے ساتھ رہنے پہ تیار نہیں ہے، مسلسل وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنی آزادی کی۔ تو پھر حسن نثار صاحب، صلاح الدین ایوبی کرد، طارق بن زیاد بربر، وہ رشتہ دار ہیں آپ کے۔ ایک بات بتائیے، جیسے پاکستان کا، میری گزارش سن لیں، جیسے پاکستان کا یا ہندوستان کا ڈپرائیوڈ، غریب، علم سے محروم عیسائی جو ضرورتوں اور حالات کا مارا ہوا، دلتوں، ملچھوں، شودروں سے جو عیسائی بنے، وہ آج کہے کہ ہم تو ویسٹ کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارا سارا کچھ ہی بہت زیادہ ڈسٹارٹڈ ہے، اور چونکہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، تو اپنی آئیڈینٹی، اپنے امراض کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی کجیوں کا اندازہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ کھل کے بات کرے گا تو 10 اپریشیٹ کریں گے، 80 اس کو گالی بھی دیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ اور کچھ ہو سکتا نہیں، لیکن اس کے برعکس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو بھی رہا ہے،